قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان اور فضل ہے۔ کوئی گھڑی ایسی خالی نہیں جس میں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر انعامات نہ ہو رہے ہو۔ ہمارا زبان سے بولنا، آنکھوں سے دیکھنا، ہاتھوں سے پکڑنا، ہمارے بدن میں خون کا حرکت کرنا، چلنا پھرنا، ہمارے دل کا دھڑکنا، پلک کا جھپکنا، ایک ایک نعمت پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر آنکھوں کی پلک جھپکنا بند ہو جاتا ہے، آنکھ کی پلک کا شٹر نیچے گر جاتا ہے، اس کو اٹھا نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمت کو تم شمار کرنا، گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ شکر گزار بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی عمل کے قدردان ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر جو نعمتیں متوجہ ہوتی ہیں، سو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے نعمت کا مطالبہ فرماتے ہیں۔ بندے کے ذمے ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ بہت سی نعمتیں وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یکساں اور برابر رکھا ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ نے آسمان کی چھت بنائی، زمین کا بچھونا بنایا، درخت اگائے، ہوائیں چلائی، رات اور دن کا نظام بنایا، سورج اور چاند کا نظام چلایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو دیا۔ پھر تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اکرم، افضل، اشرف بنایا اور ساری مخلوق کا سردار بنایا۔ اور پھر سارے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ایمان والی ماں کی گود میں اللہ نے ہمیں پیدا فرما کر اللہ نے ہماری ایمان کی حفاظت فرمائی، اور ایمانی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پروان چڑھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں ایمان سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں۔ ساری دنیا کا روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی اور جتنا جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ سارا کا سارا ایک پردے میں رکھ دیا جائے اور ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ اگر ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے تو یہ ایمان والا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ کے نزدیک ایمان کی اتنی قیمت ہے کہ ایمان کے کلمے کے لفظ اللہ پر اللہ نے اس کائنات کو باقی رکھا۔ اتنا بڑا قیمتی ایمان اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ایمان پر، ایمان کے مطابق جینے کی توفیق نصیب فرمائے اور کمال ایمان پر دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ چیزوں کے حاصل ہونے پر، دنیا کے اسباب اور وسائل کے ملنے پر اللہ کی طرف سے وعدے نہیں ہیں کہ جس کے پاس اتنی دولت ہوگی ہم اس کی زندگی بنا دیں گے، جس کے پاس اچھا بنگلہ ہوگا اس کو عزت دے دیں گے،
جس کے پاس اچھا عہدہ ہوگا اس کو ایک مقام اور عزت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے فرمائے ہیں دنیا میں چمکنے کے، عزت کے، پنپنے کے، کامیابی کے، وہ سارے کے سارے وعدے اللہ نے ایمان اور اعمال پر فرمائے ہیں۔ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، اس لیے دنیا میں لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ کے وہاں زندگیوں کے بنانے کا ضابطہ اسباب نہیں ہے، زندگیوں کے بنانے کا ضابطہ اعمال ہے۔ اس لیے روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جس کو اس کا عمل اللہ سے دور کر دے، اس کا اچھے خاندان والا ہونا، اچھے نسب والا ہونا، اچھے کٹم میں پیدا ہو جانا، اس کو اللہ سے قریب نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں کوشش کرنے والے بنے کہ ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ ہماری زندگیوں میں زندہ ہوں۔ جتنا جتنا اندر میں ایمان بنے گا، ایمان ترقی کرے گا، یقین کی مایا بنے گی، اندر میں عمل کا شوق پیدا ہوگا۔ جیسے انسان کے بدن میں تندرستی ہوتی ہے، اس کا معدہ ٹھیک ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، تو اندر میں بھوک پیدا ہوتی ہے، اندر میں بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے، پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی صحت اور طبیعت ٹھیک ہے۔ اگر انسان کا ایمان ٹھیک ہوگا، یقین کی مایا بنی ہوئی ہوگی، ایمان اندر سے بنا ہوا ہوگا، تو اندر سے یہ ایمان عمل کا تقاضا کرے گا۔ معدہ ٹھیک ہوتا ہے تو معدہ ناشتے کا، کھانے کا، چائے کا، روٹی کا تقاضا کرتا ہے، بھئی بھوک لگی ہے اب لاؤ کھانا۔ ایسے ہی ایمان جب اندر سے بنا ہوا ہوگا اور یقین کی مایا اندر بنی ہوئی ہوگی، تو ایمان اور یقین اندر سے عمل کا مطالبہ کرے گا کہ یہ عمل بھی کر لیا جائے، یہ عمل بھی کر لیا جائے، یہ عمل بھی کر لیا جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر مجاہدات اور قربانی کے نتیجے میں اندر میں ایمان کی جڑوں کو اندر میں جمایا تھا، ایمان اندر میں اتر چکا تھا، محنت کے ذریعے سے ایمان کو اندر میں اتارا، جمایا اور بسایا تھا، جس کے نتیجے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر میں عمل کا شوق تھا، عمل کی بھوک تھی، عمل کی طلب تھی۔ اس وقت میں کوئی نئی چیز وجود میں آئی ہے، اس وقت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا عمل سکھاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اعمال کے اعتبار سے رہبری فرمائی۔ مال پر نگاہ گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً مال سے نگاہ ہٹا کر، نظر ہٹا کر ان کو اعمال کی ترغیب دی کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز 300 اوقیہ چاندی سے بڑی ہوئی ہے۔ آپ کی لخت جگر، آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غلام باندی لینے کے لیے آئی تاکہ گھر کے کام کاج میں مدد ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے غلام باندی دینے کے آپ نے فرمایا، بیٹی اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہو، نماز ادا کرتی رہو، اللہ کا فریضہ ادا کرتی رہو، اور جب رات کو سونے کے لیے لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ غلام اور باندی سے زیادہ قیمتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غنیمت میں بہت کچھ بکریاں آئی ہوئی ہیں، مجھے 5 بکریاں دے دو تاکہ گھر میں دودھ وغیرہ کے لیے کام آ سکے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا علی اگر تم کہو تو 5 بکریاں دے دوں اور اگر تم کہو تو تمہیں 5 کلمات سکھا دوں جن سے تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ سیدنا علی نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے تو 5 کلمات سکھا دو۔ آپ نے فرمایا اے علی یہ کلمات کہہ دیا کرو یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ گھر تشریف لے گئے، خوشی خوشی تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا علی کیا لے کر آئے؟ بکریاں لے کر آئے؟ فرمایا نہیں، آج کا دن میری زندگی میں بہت بڑی کمائی کا دن ہے، میں دنیا لینے گیا تھا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے آخرت والے اعمال بتا دیے۔ زندگیوں میں ایک عمل کی طلب بھوک تھی، چاہتے تھے کہ کس طریقے سے ہم عمل کے راستے سے اللہ سے قریب ہو جائے، ایک دوسرے سے سبقت لے جائے۔ تنافس ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ عمل کرنے والا میں بن جاؤں، اس سے زیادہ عمل کرنے والا میں بن جاؤں۔ جیسے آج ہمارا تنافس، ہماری بھاگ دوڑ دنیا کے پیچھے ہوتی ہے کہ ایک آدمی لکھ پتی ہے تو میں کروڑ پتی بن جاؤں، کروڑ پتی ہے تو میں ارب پتی بن جاؤں۔ صحابہ کی دوڑ ایمان اور اعمال کی دوڑ تھی۔ مشہور بات ہے حضرت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام ہر وقت خرچ کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ تبوک کے موقع پر بھی خرچ کرنے کی ترغیب دی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ اس وقت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا آج میرے پاس مال زیادہ ہے، آج کا دن ہے جس میں ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں، میں زیادہ خرچ کر کے اللہ کو راضی کر لوں گا، زیادہ عمل ہوگا، اچھا عمل ہوگا، اللہ قبول کرے گا، اللہ کے ہاں اور زیادہ قریب ہو جاؤں گا۔ جب مال لے کر کے آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال ہی بدل دیا، کتنا لے کر آئے نہیں پوچھا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ پوچھا اے عمر کتنا چھوڑ کر آئے ہو، کتنا مال پیچھے چھوڑ کر کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام آدھا لے کر آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابو بکر اپنے پیچھے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑا ہے، باقی سب لے آیا ہوں۔ کوانٹٹی میں عمر کا مال، سیدنا عمر کا مال زیادہ تھا، حضرت ابو بکر کا مال کم تھا، لیکن کتنے میں سے کتنا لائے ہیں اللہ کے وہاں یہ دیکھا جاتا ہے۔ فقراء صحابہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ مالدار تو ہم سے آگے جا رہے ہیں، نماز میں ہمارے ساتھ ہیں، روزے میں ہمارے ساتھ ہیں، تسبیح تلاوت میں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے تو یہ جہاد میں خرچ کرتے ہیں اور خیرات میں دیتے ہیں اور فقیروں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، تو یہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو عمل ایسا بتاؤں کہ اگر تم وہ عمل کرنے والے بن گئے تو تم بھی ان کے درجے کے برابر پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے عمل کی تلاش کرنے والے بنے کہ کیا عمل ایسا کروں کہ جس سے میں اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بن جاؤں اور اللہ سے قریب ہونے والا بن جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے ان فقراء صحابہ کو فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ یہ تسبیح فقراء ہے جو ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ فقراء صحابہ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے تو اپنی انگلیوں پر 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہ تو ایک ہی صف میں محمود و ایاز ایک صف میں ہوتے تھے، مالدار و غریب صحابہ ایک صف میں ہوتے تھے۔ مالدار صحابہ نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو تم، انگلیوں پر کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو یہ سکھایا تھا تاکہ ہم بھی تمہارے سے
عمل میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائے. اچھا یہ بات ہے تو ہم بھی کریں گے، ہم بھی تو ثواب کے محتاج ہیں. مالدار صحابہ نے بھی تسبیح پڑھنا شروع کر دیا تو فقراء صحابہ پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے. عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو مالداروں کو بھی خبر پڑ گئی تو انہوں نے بھی تسبیح پڑھنا شروع کر دی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بھئی اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں درستگی پیدا فرما کر ہمارے اندر میں عمل کا شوق غالب فرما دے. جسے آج چیزوں کا شوق غالب ہے، مال کا شوق غالب ہے، دنیا کی چیزوں کے حاصل کرنے کا شوق غالب ہے، اللہ کرے ہمارے اندر میں عمل کا شوق غالب ہو جائے. کوئی ایسا عمل کہ جس عمل کے ذریعے سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. بعض مرتبہ تھوڑا سا عمل نظر آتا ہے، عمل تھوڑا سا ہے، لیکن وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہے تو وہ عمل اللہ کے وہاں اتنا مقبول ہے کہ وہ عمل اللہ سے قریب کر دیتا ہے، اللہ سے قریب کر دیتا ہے. ایک پریشان حال، ٹوٹے ہوئے دل والے آدمی کی دل کی آرزو پورا کرنا، تمنا پورا کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دل والے کے پاس ہوتا ہوں. ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس عمل سے کیا ملے گا. روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائیں گے، سارے عالم کے انسانوں سے خطاب فرمائیں گے، میرے بندے میں بیمار تھا، تو میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا. تو بندہ عرض کرے گا کہ اللہ آپ تو سب کو شفا دینے والے ہیں، آپ رب العالمین ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا، اس کی عیادت کو جاتا، اس کی بیمار پرسی کو جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ عرض کرے گا اے رب آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو ساری مخلوق کو روزی دینے والے ہیں، بھوک یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد و فرمان ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے، اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے. اللہ کرے ان اعمال کا، ان چھوٹے چھوٹے عملوں کا احتساب کہ میرے اس عمل پر میرا اللہ مجھے کیا دے گا، کیا دے گا، اس عمل کا احتساب کرتے ہوئے اگر اس عمل کو کرنے والے بنے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضروریات میں استعمال ہونے پر اللہ ہماری دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو اللہ اپنے فضل سے اور اپنی قدرت سے حل کرے گا. فضائل رمضان میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں اور ایک صاحب مسجد میں تشریف لائے اور چہرہ اترا ہوا تھا، غمگین تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں ٹینشن میں ہو، کس چیز کا غم ہے، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میرے اوپر قرضے کا بوجھ ہے، قرضہ ہو گیا ہے اور اس قرضے کے ادا کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے، پیسے ادا کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے اور میرے پاس اس کا انتظام نہیں ہے، اس لیے ذرا ٹینشن میں ہوں، پریشانی میں ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا بھائی میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ عرض کیا اگر آپ تھوڑی مدد فرما دیں تو بہت بڑا احسان ہوگا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوتے لے کر مسجد سے باہر چلے تو اس قرضدار آدمی نے عرض کیا کہ ابن عباس
آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ مسجد سے باہر نکل گئے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ عرض کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور یہ کہتے ہوئے کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا میں نے یہ سنا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلتا پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب۔ اور ایک دن کا اعتکاف اس کی فضیلت اور ثواب اتنا بڑا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے، 3 خندقیں دور کر دیتا ہے، اور ہر خندق کی چوڑائی آسمان اور زمین کی مسافت کے برابر ہے۔ اس مسلمان کی ضرورت کا پورا کرنے والا جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا، اور جب وہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا تو جنت سے کتنا قریب ہو جائے گا اور اللہ سے کتنا قریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کا احتساب کے ساتھ ان عملوں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس وقت میں اللہ کے کسی بندے کی کوئی ضرورت ہمارے سامنے آ جائے، اس وقت میں ہمارا نفس بھی تقاضا کرے گا، یار تجھے بھی تو ضرورت ہے، کھانے کی تجھے بھی ضرورت ہے، چل تو کر لے، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس وقت میں اپنے نفس کی، اپنے طبیعت پر تھوڑا سا بوجھ ڈال کر دوسرے کو ترجیح دینا کہ میں مجھ سے پہلے میرا بھائی کر لے، مجھ سے پہلے میرا بھائی کر لے۔ اللہ کرے اس محنت کے نتیجے میں ایمان اندر میں اتنا بن جائے کہ دوسرے کی ضرورت کا احساس اپنی ضرورت سے پہلے ہو جائے۔ حکایت صحابہ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس قسم کے واقعات کو جمع کیا ہے۔ صحابہ اس امت میں سچے مومن کی مثال قائم کر کے دنیا سے گئے ہیں کہ ایک سچا مومن کیسا ہوا کرتا ہے۔ فضائل اعمال کے اندر میں حکایت صحابہ میں یہ بتایا گیا ہے ایک سچا مومن کیسا ہوا کرتا ہے، اس کے صفات کیسے ہوا کرتے ہیں۔ ایک سری بکرے کی ایک مونڈی ایک صاحب نے اپنے پڑوسی کے وہاں بھجوا دی کہ مجھ سے زیادہ میرا پڑوسی محتاج ہے، اس کے بچے کھا لیں گے۔ اپنی ضرورت کو قربان کر کے اس کے گھر بھیجوا دی۔ پڑوسی نے یہ نہیں سوچا چلو بھائی ماشاءاللہ الحمدللہ جزاک اللہ، چلو آ گیا ہے، چلو دسترخوان بچھاؤ کھاؤ بھائی، نہیں، پڑوسی نے یہ سوچا شاید میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ محتاج ہوگا۔ اس نے اپنے گھر میں کھانے کے لیے رکھنے کے بجائے دوسرے پڑوسی کے گھر میں بھیج دی۔ اس تیسرے نے بھی یہ سوچا شاید میرا اگلا پڑوسی زیادہ محتاج ہوگا، اس نے اگلے پڑوسی کے وہاں بھیج دی، یہاں تک کہ کوئی بھی کھانے کو تیار نہ ہوا، اور 7 گھروں کا چکر لگا کر یہ بکری کی سری دوبارہ پھر اسی گھر میں واپس آ گئی جس گھر سے پہلے دن چلی تھی، پہلی مرتبہ چلی تھی۔ یعنی ہر ایک کو اپنی ضرورت سے زیادہ دوسرے کی ضرورت کا احساس، دوسرے کی ضرورت کا احساس۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اخلاق تھے، جو اخلاق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت میں رہ کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں اترے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں قرآن یہ شہادت دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بڑے اونچے اخلاق والے ہیں، بڑے اونچے اخلاق والے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے وحی جب اتری غار حرا میں اور نبوت کی ذمہ داری کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا، یہ بوجھ آپ کے سر پر آیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بوجھ کے نتیجے میں
ایسے کانپنے لگے جیسے سردی میں کانپا جاتا ہے، بدن تھرتھرتا ہے۔ تو آپ گھر پر تشریف لائے اور ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا، زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان نکل جانے کا اندیشہ اور خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر وغیرہ ڈال دی، کچھ گرمی ہوئی، بدن میں افاقہ ہوا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے غار حرا کے واقعات پوچھے کہ کیا بات پیش آئی تھی، یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا۔ سارے واقعات سن کر ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات یہ فرمائی، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، 5 صفات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گنائے۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ بے کسوں کی تعاون کرتے ہیں، آپ بوجھ والوں کے بوجھ کو اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ صفات ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے۔ جن صفات کا تذکرہ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں فرمایا تھا، انہی صفات کا تذکرہ ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر ہجرت کے ارادے سے نکل جا رہے تھے، ابن الدغنہ نے پوچھا، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہ مکے میں لوگ مجھے عبادت نہیں کرنے دیتے میرے رب کی، تو میں سوچ رہا ہوں مکے سے نکل کر کہیں باہر چلا جاؤں۔ ابن دغنہ نے کہا، نہیں نہیں ابو بکر، تم جیسا آدمی مکہ خالی کر کے چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا، تمہارے اندر میں یہ صفات ہے، یہ صفات ہے، یہ صفات، وہی صفات بتائے جو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں فرمائے تھے۔ اللہ کرے دوستو ان محنتوں کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کے اندر میں وہ صفات زندہ ہو جائے، تاکہ ہم بھی دنیا میں سچے مومن کی مثال قائم کرنے والے بن جائیں کہ ایک سچا مومن کیسا ہوا کرتا ہے۔ ایک مسلمان دنیا کے انسانوں کی نظر میں پھول بن کر، آنکھوں کا سرما بن کر زندگی گزارنے والا ہوتا ہے۔ وہ ہر ایک سے ملا ہوا، ہر ایک کو یعنی اپنے ساتھ ملانے والا اور ہر ایک کو مانوس کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن کانٹے کی طرح نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کو چبھ رہا ہو، مومن پھول کی طرح ہوا کرتا ہے۔ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہوا کرتی ہے، وہ عام طور پر بن بناہٹ والی مکھی کی طرح نہیں ہوتی۔ شہد کی مکھی سے ہر ایک کو پیار ہوتا ہے۔ اگر وہ شہد میں گری ہوئی ہو تو اس کو انگلی سے ہٹا کر وہ شہد استعمال کر لیا جاتا ہے، اس لیے کہ شہد کی مکھی کی بیٹھک اچھے پھول پر، خوشبودار چیز پر ہوا کرتی ہے، وہ گندی چیز پر کبھی بھی نہیں بیٹھتی ہے۔ مسلمان گندی جگہوں پر بیٹھنے والا نہیں ہوتا، مسلمان بیکار برائی کی مجلسوں میں بیٹھنے والا نہیں ہوتا، مسلمان اچھی مجلسوں میں بیٹھنے والا ہوتا ہے۔ ان محنتوں کے ذریعے سے چاہا جاتا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے اس کھوئے ہوئے دین کو حاصل کرنے والے بنے، جو دین ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے، آپ کی ذات سے نکل کر صحابہ میں اور صحابہ سے منتقل ہوتے ہوئے تابعین اور طبع تابعین اور ہمارے اسلاف کرام، محدثین اعظام، فقہاء اعظام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جس دین ہم تک پہنچایا ہے، یہ دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے بسنے والے عمومی انسانوں کے لیے ہدایت کی راہوں کو اللہ کشادہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سچا مومن بن کر ہم سب کو جینے کی توفیق عطا فرمائے۔